مزن کو دیں لا الہ الا اللہ 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 یہ ذکر جو ہے آپ کی معیت میں، آپ کی مجلس میں، یہ سب پر، ہر زبان پر یہ تعریف اور ہر شخص اس ذکر سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ اور اس ذکر کی شرعی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ سمجھیے ذکر کی شرعی حیثیت ایسے ہے جیسے کوئی شخص جماعت میں آیا ہو اور ایسے وقت میں وہ مسجد میں پہنچا کہ اگلی پوری صف مکمل ہے۔ اب پچھلی صف میں کھڑا ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اگلی صف میں کھڑے ایک شخص کو کھینچ کر اپنے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن فقہ شریف میں موجود ہے کہ نماز میں غیر کی کسی خواہش یا اس کی کسی ہدایت کی پیروی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ اس وقت آپ غیر سے منقطع ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے کھینچنے پر پچھلی صف میں آتا ہے تو وہ غیر کی خواہش پر متوجہ ہوتا ہے اور اس کی تکمیل کی صورت کرتا ہے، تو کیا اس کی نماز فاسد ہوئی کہ نہیں؟ علماء نے اس پر بالاتفاق لکھا ہے کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوئی، اگرچہ وہ غیر کی خواہش کو پورا کر رہا ہے، لیکن غیر کی خواہش حکم الہی کو پورا کرنے میں پوری کی جا رہی ہے۔ لہذا اب غیر کی خواہش مدغم ہو گئی حکم الہی میں، حکم الہی مدغم فی ہوا۔ اس ادغام کی وجہ سے اور اس مرجر کی وجہ سے، کیونکہ اس میں منشاء الہی غالب ہے، تو فرمایا نماز باطل نہیں ہوئی، پہلے کی بھی نماز ہو گئی اور شامل کرنے والے کی بھی نماز ہو گئی۔ یہ جو ہمارا ذکر ہے نا، یہ سمجھیے صف سے رہ جانے والے کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، تاکہ ہر ایک کے کان میں آواز پہنچ جائے کہ جماعت کدھر ہے، جنت کا راستہ کدھر ہے، کامیابی کی کنجی کن کے پاس ہے، جنتی کون ہے۔ یہ تمام استدلال جو ہیں میرے، یہ خوش فہمی کے استدلال نہیں ہیں، یہ حقیقت کا استدلال ہے۔ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزرو تو جنت سے خوب فائدہ اٹھایا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا حلق الذکر روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ جو ذکر کے حلقے ہیں یہ جنت کے باغ ہیں، جنت کی کیاریاں ہیں۔ تو گویا جب ہم ذکر کے حلقے میں آتے ہیں تو ہمیں جماعت میں شامل ہونا نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایک فقہی استدلال ہے۔ دوسرا فقہی استدلال یہ ہے کہ جب آپ ذکر کے حلقے میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ اکٹھے مال میں آتے ہیں۔ ایک وہ چیز ہے جو اکیلی اکیلی بیچی جاتی ہے، خریدنے والے کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو الگ سے ٹٹولے، دیکھے، پڑتال کرے اور اس کی قیمت پہ بارگین کرے۔ لیکن اگر کوئی چیز ایک بنڈل بنا کر
بیچی جائے اور اس کا ایک بنڈل قائم کر لیا جائے، اس میں مختلف قسم کی چیزوں کو رکھ دیا جائے اور ایک قیمت رکھ دی جائے۔ اب خریدنے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بنڈل کھول کے ہر چیز کو الگ الگ رکھے، وہ پورے بنڈل کی قیمت ہے، چاہے اس میں کوئی چیز اعلیٰ ہے گھٹیا ہے، اس کی ایک قیمت مقرر کر دی ہے۔ اب اس کو اسی قیمت پر خریدا جائے گا اور وہ قیمت شرعاً درست ہے اور وہ لینا حرام نہیں ہے۔ اس کو بیع مجموع کہا جاتا ہے۔ اس بیع مجموع سے ہمیں ایک مفاد ملتا ہے، وہ کیا کہ ذکر کے حلقے میں جب ہم آئے تو ہم ایک بنڈل ہو گئے، ایک گروپ بن گئے، جتھا ہو گئے، اب الگ الگ نہیں رہے۔ اب قیامت کو بارگاہ خداوندی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کا الگ الگ معاملہ پیش نہیں کروں گا، سب کو اپنی شفاعت کی چادر کے نیچے لے کر عرض کروں گا مولا الگ الگ بات نہیں، سب کی اکٹھی بات کی جائے میرے ساتھ۔ تو اب اس چادر کے نیچے اکٹھے جمع ہونے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ذکر کی عادت کو اختیار کریں۔ اس سے ہمارے ظاہر و باطن کی دنیا میں انقلاب رہا۔ اب وہ جو صحبت اور سنگت کا میں نے واقعہ آپ کو پیش کرنے کے حوالے سے کہ آپ کی بارگاہ میں ذکر کا سما ہو، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے اور شیخی آقائی وسندی مولائی سیدی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا عنہ کی بارگاہ میں لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آنے والے لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی آیا جو اپنے پیشے کے اعتبار سے چور تھا۔ اس نے دیکھا کہ میں لوگوں کے گھروں میں چوری کے لیے جاتا ہوں، وہاں سے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا، ادھر کیوں نہیں آیا؟ یہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ نذرانہ شکرانہ پیش کرتے ہیں، میں یہاں چوری کے لیے آتا تو بڑا مال ہاتھ آتا۔ چنانچہ اسی وقت بیٹھے بیٹھے دل میں تہیہ کیا کہ آج رات حضرت غوث الاعظم کی بارگاہ میں آپ کے قصر ولایت کو نقب لگاؤں گا اور بڑا مال ہاتھ آئے گا اور پھر میں عیش کروں گا۔ چنانچہ پچھلی رات اس نے ریکی کر کے پچھلی رات دربار کی عقبی دیوار میں جا کے نقب کیا، سوراخ لگایا اور اس سے اندر داخل ہو گیا۔ اہل تاریخ نے اس کو نقل کیا، شیخ شنقیطی بھی اس کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ غوث پاک کے محل میں داخل ہوا، قصر ولایت میں داخل ہوا، تو کرامت سے وہ جو سوراخ دیوار میں کیا تھا نا وہ بند ہو گیا، یہ اندر اور سوراخ بند۔ کیا پتا چلا؟ ولیوں کی طرف جانے والا راستہ مڑنے کا موقع نہیں دیتا، یہ آگے ہی جانے کا موقع دیتا ہے۔ جو ولیوں کے راستے پر جاتے ہیں ان کے لیے کوئی یو ٹرن نہیں ہے، یہ راستہ ولیوں کے دربار سے سیدھا مدینے کو جاتا ہے اور مدینہ سے خدا تک جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ غوث پاک کے محل میں داخل ہو گیا، قصر ولایت قادریت میں داخل ہو گیا، ایک کمرے میں گیا، دیکھا وہاں بھی کوئی معلوم، دوسرے کمرے میں گیا، دیکھا وہاں بھی کوئی معلوم، تیسرے کمرے میں گیا، دیکھا وہاں بھی کوئی معلوم، پریشان ہوا کیونکہ اسے یہ معلوم نہ تھا۔ اس نے نذرانے شکرانے آتے تو دیکھے تھے لیکن ان کو تقسیم ہوتا نہ دیکھا تھا۔ میرے آقا سیدی مولائی مخدومی حضرت سید محی الدین عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا عنہ، آپ شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ سارے نذرانے شکرانے راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر چند کمروں میں تلاشی کے بعد جب مال ہاتھ نہ آیا، اب واپس پہلے کمرے میں پلٹا جہاں سے نقب کر کے اس قصر ولایت قادریت میں داخل ہوا تھا، بڑا پریشان ہوا، دیکھا کہ وہ دیوار تو بند ہے، اب باہر کیسے جاؤں گا؟ بہت پریشان ہوا، کہا اب خادموں کے ہاتھ آؤں گا اور جگ میں رسوا تو پہلے ہی لوگ کہیں گے بدبختہ تو لوگوں کے گھروں میں چوری کرتا تھا، غوث پاک کے گھر کو بھی چوری سے نہیں چھوڑا، کہاں میں جاؤں گا، کسے منہ دکھاؤں گا، کیا حال ہوگا میرا؟
آخر اس ندامت سے، شرمندگی سے، جگ ہسائی سے بچنے کے لیے وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے دبے پاؤں نکلنے کی تدبیر کرتے کرتے برآمدے کے قریب جب پہنچا تو کچھ جان میں جان آئی کہ یہاں سے نکل جاؤں گا۔ جیسے دروازہ کھولا تو دیکھا آگے شیخی آقائی سیدی غوث اعظم مصلی بچھا کر تہجد پڑھ رہے ہیں۔ کہا میں تو پھنس گیا، کہاں آ گیا؟ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے اپنی رکعت کو مکمل کر کے سلام پھیرا اور پوچھا کہ کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں موسوی ہوں، دروازہ تو کھول دو۔ آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت خواجہ خضر۔ فرمایا کہ اے خضر موسوی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور تحیات و تسلیمات ہوں آپ پر، اس وقت میں کہاں آپ آئے؟ کہا جناب فلاں علاقے میں ایک کتب ہے وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کی جگہ کتب مقرر کرنا ہے، میں 70 ولیوں کے دربار سے ہو کے آیا ہوں، کہیں سے کتب نہیں ملا۔ آخر یہ طے کیا خاتون جنت کے شہزادے کے پاس جاتے ہیں جن کے نانا کی زبان پر کبھی نا نہیں آیا، ان کے شہزادے کی زبان پر بھی نا نہیں، کتب چاہیے۔ سیدنا غوث اعظم زیر لب متبسم ہوئے اور فرمایا آپ کریم ہیں، کریموں والی عادت ہے۔ آپ دیکھیے کوئی عمومی درجے کا ولی بھی آپ کو درکار نہیں، کتب چاہیے جس کے ماتحت 70,000 ولی ہوتے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت تو فوراً کتب کہاں سے مہیا کروں؟ کہا وہ معلوم نہیں، بس مجھے کتب چاہیے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر اگر اتنی جلدی ہے تو رات کا ہمارا ایک مہمان آیا ہوا ہے، اس نے بڑی محنت کی ہے، ہم کسی کا حق نہیں رکھتے، جائیں ہم نے اسی کو کتب بنا دیا ہے۔ عارفان حق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آ گئے جب موج میں قطرے کو دریا کر دیا اور پڑ گئی جس پر نظر گندے کو ستھرا کر دیا۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا ہے پھر وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، وہ نور خدا کے کلزم میں غوطہ زن کراتا ہے۔ اس واسطے برادران محترم، یاران طریقت قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اویسیہ، تیجانیہ، کبراویہ، شکاریہ اور دیگر خانوادہائے طریقت کے وابستگانوں، متوسلینوں، متعلقین میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو راستہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ میرے آقا، میرے ولی نعمت حضرت قطب الاقطاب شیخ کل میرا محی الدین شیخ سید القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادریہ سلسلے کے حوالے سے میں نے سلسلہ قادریہ پر باقاعدہ انگلش کی قادری سلسلے کی پہلی کتاب ہے جس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام سرمنز کو میں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور اس کا آخری چیپٹر میں نے یہ رکھا ہے کہ سیلیبریشن آف 11ویں شریف، کہ 11ویں شریف کیا ہے اور کیسے منانی چاہیے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہ پوری کتاب انگلش میں نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور اس میں نے سیدنا غوث اعظم کے جو سرمنز ہیں ان کو جو ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ آپ احباب اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک دو سرمنز جو ہیں آپ کے میں چنیدہ سلیکٹڈ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باقی جو سلاسل ہیں، میں الحمدللہ چاروں سلاسل میں مجاز ہوں، میں چشتی بھی ہوں، میں نقشبندی بھی ہوں، میں سہروردی بھی ہوں، میں قادری بھی ہوں، اور طریقت کے 17 خانوادوں میں مجاز ہوں، لیکن رجوع میں قادریت کی طرف رکھتا تھا، اور سیدہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف میرا رجوع زیادہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کے قدم کو مہر ولایت بنا دیا۔ اب قیامت تک کوئی ولی نہیں ہوگا جب تک وہ شیخی آقائی مولائی مخدومی حضرت سیدی شیخ کل شیخ سید محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کے نیچے نہیں آتا۔
آپ فرماتے ہیں کہ باقی سلاسل کا فیضان بھی بہت اعلیٰ ہے، بہت مؤثر ہے اور نافذ اور مل کر رہنے والا ہے، لیکن فرمایا میرا قادری مرید